پاکستان نے بہت ساری جنگیں لڑی ہیں جو کہ ٹریڈیشنل وارز ہیں، اور ابھی تک بھی آپ کو پتہ ہے ہمارے اسٹریٹجک پوزیشن ایسی ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ بارڈرز کے اوپر پرابلم ہوتی ہے. لیکن ایک ان ٹریڈیشنل وار بھی پراپر پاکستان کے اوپر ہے، اور وہ کلائمیٹ چینج ہے. اس کے افیکٹ بہت زیادہ پاکستان اس کے لیے جو ہے ڈیزاسٹر پرون کنٹری، اور بہت زیادہ کلائمیٹ افیکٹس کی وجہ سے پاکستان میں بہت زیادہ خطرے ہیں. اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے تو ٹاپ پرائرٹی ہماری گورنمنٹ کا، اگر آپ دیکھیں ابھی یونائٹڈ نیشنز میں پرائم منسٹر عمران خان نے جو اپنی اسپیچ بھی سٹارٹ کی ہے وہ کلائمیٹ چینج سے ہی انہوں نے سٹارٹ کی ہے. کلائمیٹ چینج جہاں پہ افیکٹ کرتا ہے ڈائریکٹ آپ کی جو تھریٹس ہیں وہ فوڈ سیکیورٹیز کو ہیں، ایگریکلچر کو ہے، اس کو ہیں، سوائل کو ڈائریکٹ ہیں. ڈپلیشن آف واٹر دیکھیں کہاں چلی گئی ہے، پانی ہمارا 1200 فٹ سے نیچے چلا گیا ہے، پیٹرن چینج ہو گیا ہے. اچانک سے بارش آتی ہے اور کٹی ہوئی فصل کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہماری گندم کی فصل بھی بڑی کم ہوگی. اسی طرح کپاس کا بھی اگر آپ دیکھ لیں. سو بیسکلی کلائمیٹ چینج کا جتنا افیکٹ اور جتنی ریسرچ ہو رہی ہے، جب تک اس کا ایک لوکل عام زمیندار کو ہمیں فائدہ نہیں ہے، ہمیں اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. موسمیاتی تبدیلیوں نے جہاں پہ فصلوں اور کسانوں پہ اثرات کیے ہیں، وہیں پہ پانی کی کمی کی وجہ بھی جو ہے یہ بن رہا ہے. تو اس کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی کسانوں کے لیے ایک بڑے مسئلے کے طور پہ سامنے آتا ہے. پانی کے لیے میں نے تو ان سے یہ کہا کہ دیکھیے جی، پاکستان میں واٹر از فار فری، مفت کا پانی ہے. جس نے جتنا مرضی ضائع کر دیا. تو میں نے تو یہ کہا جی واٹر ٹیبل ریگولیٹری اتھارٹی میں نے تو سجیسٹ کی ہے کہ بنانی چاہیے، اور اس کا جو کنوینئر یا جو اس کی اونرشپ ہماری منسٹری کو ملنی چاہیے. اور ہماری دیکھیں ڈیمز کے اندر بہت زیادہ سلٹنگ ہو رہی ہے. ہمارے تربیلا ڈیم اور جتنے ہمارے ڈیم ہیں، منگلا ڈیم، ان کی اب اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اب ہمیں نئے بنانے پڑیں گے. دوسرا، ہم ایک طرف روتے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو انڈیا وائلیٹ کر رہے ہیں، مگر ہم نے بھی تو یہاں پہ کوئی بند باندھنے، ہم نے بھی تو یہاں پہ کوئی ڈیم بنانے. فارچونیٹلی شکر ہے ہماری حکومت اس کے اوپر بڑا سیریسلی کام تو کر رہی ہے. اسموک کی ایک بہت بڑا ریزن انڈیا کے علاوہ، کیونکہ آپ کے بارڈر پہ ہے، دہلی سب سے زیادہ دنیا کے موسٹ پولوٹیڈ اس میں سٹیز میں کیپٹل میں نمبر 1 پہ ہے، اور ظاہری بات ہے ہمارا ہمسایہ ہے. اور ہم تو بار بار اپنے فارن منسٹر کو بھی یہ کرتے ہیں، اور بلکہ وہ بات کر بھی چکے ہیں کہ اب ہمیں اپنے بائیلیٹرل ٹاک میں انڈیا کے ساتھ اسموک کو اور ہمیں اپنی کلائمیٹ چینج کو بھی ڈالنا پڑے گا. کیونکہ ہے تو ہم ہمسائے ہیں، لیکن اپنا گند اور اپنا پولوشن تو خود ہی صاف کرنا ہے. پاکستان تو بہت رسپانسیبل ملک ہے. ہم لوگوں نے پچھلے دفعہ کھیت جلانے کے اوپر بہت زیادہ پرچہ کیے، لوگوں کو روکا ہے. اویئرنیس کیمپین ہم نے بہت بڑی چلائی ہے، لوگوں کو ہم نے بتایا. بھٹے آپ کو پتہ ہے ہم لوگوں نے بند کیے ہیں، اسپیشلی کچھ دنوں کے لیے ہم نے ان کے ڈیفرنٹ زون بنائے کہ اگر بہت زیادہ کالا دھواں پروڈیوس کریں گے بھٹے، اور اس کے اندر وہ پلاسٹک جلائیں گے، ایسا میٹیریل جلائیں گے جو بالکل مضر صحت ہوگا، تو ہم نے اس کو بند کر دیا. پاکستان جو ہے وہ ان ممالک میں شامل ہے جس کا موسمیاتی تغیرات میں بہت کم کردار ہے، لیکن متاثر ہونے والوں میں سر فہرست ہے. تو دنیا اس مسئلے کو کیوں نہیں سمجھ رہی، اور پاکستان کی مدد کے حوالے سے کیوں آگے نہیں آ رہی؟ پاکستان نے اس سے پہلے تو کبھی اپنا کیس پلیٹ کیا ہی نہیں ہے نا. پاکستان نے انفارچونیٹلی دنیا کو تو بتایا ہی نہیں ہے کہ اگر پاکستان کے اندر 10 کوئی ڈیزاسٹر آتا تو اس میں تو 7 کے ساتھ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہیں. آپ کی مونسون کی بارشیں کب ہو جاتی ہیں، آپ کا پیٹرن بالکل چینج ہو گیا ہے. ملک میں اب 4 موسم ہی نہیں رہے ہیں. ہمارے بچپن میں آٹم، ونٹر اور وہ ہوتے تھے، اسپرنگ ہوتے تھے. اب اگر آپ دیکھیں تو کتنی دیر کو آٹم ہے، کتنی دیر کو اسپرنگ ہے. اٹس آل لائک پرولونگڈ سمرز، اور پھر اس کے بعد تھوڑی سی سردی.